رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات. لائق عزت احترام مومنین اور مومنات عزاداران مظلوم کربلا، مسلسل گفتگو کا عنوان مفاہیم سورہ فاطر ہے، اور یقیناً ہماری گفتگو آج سورہ فاطر کے عنوان پر مختصر رہے گی. اور آج کی رات کی جو ہستی ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، ان کے اعتبار سے، بی بی کے اعتبار سے کچھ مفصل بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. بات کا آغاز اس آیت کے ذریعے سے کیا جائے کہ جسے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وراثت میں دیا کتاب کو
الکتاب کو، کتاب کو نہیں، الکتاب کو ہم نے دیا وراثت میں، کنہیں؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو عطا کیا، یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کو عطا کی، ان کو وراثت میں، میراث میں دی۔ الذین اصطفینا من عبادنا، کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن کے بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، اور کچھ لوگ ہیں جو مقتصد ہیں، اور کچھ ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں باذن اللہ۔ یعنی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو مقتصد ہیں، کہ جو رکے ہوئے ہیں، قصد کیے ہوئے ہیں، آرام آرام سے چل رہے ہیں آگے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خیر کے کام میں سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور پہل کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ جو ہے یہ پروردگار عالم کا خاص فضل ہے کہ جو بِإِذْنِ اللہ سابقٌ بالخیرات افراد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے سابقٌ بالخیرات ہیں، اور ان کا سابقٌ بالخیرات ہونا یہ پروردگار عالم کے فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت میں فَمِنْهُمْ مَنْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ یا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے، یہ لوگ کون ہیں؟ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آیت کن کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مولا نے فرمایا یہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ان میں مقتصد کون ہے؟ کہ جو معرفت امام کو حاصل کر رہے ہیں۔ سابقٌ بالخیرات کون ہے؟ کہ جو خود امام ہے۔ سابقٌ بالخیرات کون ہے؟ خود امام معصوم کے لیے سابقٌ بالخیرات استعمال ہوا، اور اس لفظ سابقٌ خیرات کی جو سابقٌ بالخیرات کی تعویل بیان، تفسیر بیان کی چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا وہ امام معصوم ہے جو سابقٌ بالخیرات ہے۔ بِإِذْنِ اللہ بھی لگایا ہے، بِإِذْنِ اللہ اس لیے لگایا کہ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے، بندوں میں طاقت نہیں انہیں منصب امامت عطا کرنے کی، بِإِذْنِ اللہ اس لیے کہا گیا ہے۔ اور جو ظالم لنفسہ ہے وہ کون ہے؟ ظالم لنفسہ کے لیے روایتوں میں جو ملتا ہے وہ یوں کہ اگرچہ یہ سادات ہیں، اگرچہ یہ اولاد زہرا میں سے ہیں، مگر اس مرتبے کے اولاد زہرا نہیں ہیں، ان کی رگوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خون ہے، اس لیے کہ وہ سادات ہیں، سید ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے؟ اس لیے ہیں کہ انہوں نے امام معصوم علیہ السلام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا، یا امام معصوم علیہ السلام کی جگہ کسی اور کی امامت کے قائل ہو گئے، یا وہ مقام کی جو مقام امامت امام معصوم علیہ السلام کا تھا وہ مقام کسی اور کو دے دیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا یہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ سابقون بالخیرات، اور کون ہے؟ باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو جنات عدن کے اندر ہوں گے۔ اب جن لوگوں نے امام معصوم علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کیا، امام کو پہچانا، ان کی مودت رکھی، ان کی امامت کا دم بھرتے رہے اور ایمان اپنا سلامت رکھا، جس ایمان پہ رہنے کا پروردگار عالم نے چاہا تھا اس ایمان پر وہ رہے، تو پھر انہیں کیا آتا ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، انہیں جنات عدن کے اندر، اب جنتیں مختلف ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے، جنت العدن ہے، اور بہت ساری جنتیں ہیں، جنت کے الگ الگ درجات اور مراحل ہیں۔ تو جنت عدن میں یہ بلند و بالا ترین جنتوں میں سے ایک جنت ہے، تو جنات عدن کے اندر یہ داخل ہوں گے، اور یحلون فیہا، اس جنت عدن کے اندر یہ لوگ کیسے کپڑے پہنیں گے؟ ان کو کڑے دیے جائیں گے کہ جو ذہب اور لولو، سونے کے کڑے دیے جائیں گے پہننے کے لیے، اور اس کے اوپر لولو یعنی کہ موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کا جو لباس ہے فیہا حریر،
اس لباس کے اندر ریشمی لباس ہوگا. اب جب ہم اس آیت کی تفسیر کے لیے روایتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام اور پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد ان دونوں اماموں کی علیہ الصلوۃ والسلام روایتیں مل جاتی ہیں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ اس طرح سے داخل ہوں گے مومنین کہ جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مولا کی امامت کو اپنے ساتھ اور خود کو اس سے متمسک رکھا، اور اولاد علی آل رسول میں سے جن کو پروردگار عالم نے منصب امامت دے کے معصوم بنا کر بھیجا ہے، ان کی امامت کے ساتھ اگر جڑے رہے اور متمسک رہے تو پروردگار عالم انہیں جنت میں ایسے داخل کرے گا کہ ان کے سر پر تاج ہوگا، اور وہ تاج ہوگا کہ جس تاج کو، اچھا ملائکہ کے سر پر بھی ایک تاج ہے، ملائکہ کی جو ہیئت ہے اور ان کی جو کیفیت ہے، ان کی جو ڈریسنگ ہے، اس کے اندر ایک چیز جو ان کے سر پر موجود ہے ہی ہے، وہ ہے تاج. اور جب مومن داخل ہوگا وہ بھی تاج پہن کر جائے گا، مگر سارے ملائکہ اس تاج کو کہ جو مومن کے سر پر ہوگا اسے دیکھ کر حیران ہوں گے اور رشک کریں گے. اور اس تاج پر موتی، یاقوت، زبرجد، عقیق اور در جڑے ہوئے ہوں گے. اور جب وہ داخل ہوں گے تو جنت ان کو آواز لگائے گی کہ آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ کہ پروردگار عالم نے ہمیں تمہارے ہی لیے مہیا کیا ہے اور تیار کیا ہے. اور ان کے تن پر لباس وہ ہوگا کہ جس میں لال رنگ کے، سرخ رنگ کے ریشم کے تار ہوں گے جسے وہ پہنیں گے، اور ان کی مثال دی جائے گی اور ہر کوئی ان کو دیکھے گا اور وہ سینٹر آف اٹریکشن ہوں گے. سب کی توجہات مومنین کی طرف ہوگی جنت الفردوس کے اندر، جنات عدن کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولا کائنات علیہ السلام کو دنیا میں مانتے رہے اور اس علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میں ثابت قدم رہنے کے لیے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے. آپ دنیا کے جتنے بھی عقیدے ان کو اٹھا لیجئے اور اس کو مان لیجئے، آپ پر آپ کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کی مخالفت نہیں کی جائے گی. حتیٰ اگر آپ کافر بھی ہو جائیں گے نا تو آپ کی مخالفت نہیں ہوگی، کہا جائے گا چھوڑو ان کو، یہ تو کافر ہیں. لیکن اگر آپ نے علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور مودت کو ڈٹ کے تھام لیا اور ان کے خلاف ایک لفظ برداشت نہ کیا، اور کوئی اگر آپ کو ڈیل آفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو یہاں آ جاؤ، اور آپ نے نہیں مانی بات، تو پھر ساری کی ساری آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی. دانا پانی بھی آپ پہ بند کیا جائے گا، سوشل بائیکاٹ بھی آپ کا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا، اور آپ کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی. آپ کو طرح طرح سے آگے سمجھایا جائے گا بھائی دیکھو زمانہ تو ایسا نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو حد میں رکھو اور زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ساری مخالفت انسان کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت کے راستے پر چلنے لگتا ہے. اس کے علاوہ اس کو جینے بھی دیا جاتا ہے، اسے آگے بھی آنے دیا جاتا ہے، اور اسے ڈیولپ بھی ہونے دیا جاتا ہے، ترقی بھی کرنے دی جاتی ہے. یہ ساری کی ساری دنیا میں تکلیفیں اٹھانے ہیں، مولا کائنات کی محبت میں زحمات اٹھانے کا نتیجہ اور اجر ہے کہ پروردگار قیامت میں اسے ایک ایسا مقام دے گا کہ کل تک دنیا میں جو اسے پیچھے کرتے رہے، پروردگار عالم کل قیامت کے اندر اسے آگے کرے گا اور ترقی دے گا اور کہے گا کہ جتنے تجھے روکنے والے تھے یہ سب آج پیچھے ہیں اور تو ان سب سے بلند ہے. جنات عدن يدخلونها الى آخره ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. حمد ہے، اور یہ لوگ جنت میں جانے کے بعد کیا کہیں گے؟ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا، جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، اور پروردگار عالم مغفرت بھی عطا کرنے والا ہے، غفران بھی عطا کرنے والا ہے، اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لینے والا بھی ہے، اور شکور بھی ہے، شکر کرنے والا بھی اور شکر گزاری کو قبول کرنے والا بھی ہے. اب آ جائیے، آپ نے یہ سماعت فرمایا یہ ٹکڑا، اس ٹکڑے کے اندر کیا بات ہوئی؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات ہوئی. کل جہاں ہماری گفتگو آ کے رکی تھی وہ مرحلہ کیا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پتہ قرآن کریم کی آیتوں سے لگتا ہے. قرآن کریم کی آیتیں ہمیں اہل بیت کی طرف بھیجتی ہیں، اور اہل بیت کے پاس جب جاتے ہیں تو اہل بیت ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کے سمجھانے کے ذریعے سے ہدایت دیتے اور علم عطا کرتے اور ہماری معرفت کے اندر، یقین کے اندر اضافہ کرتے. تو آج آپ نے یہ دیکھا کیا کہ پروردگار عالم نے
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے اور اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے کہ کون ہے جسے پروردگار عالم نے اپنی کتاب کا وارث بنا کر بھیجا۔ آئے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، اور چھٹے امام علیہ السلام کے پاس نہیں آئے بلکہ صحابی کے پاس آیا ایک نصرانی، اور نصرانی نے آ کے کچھ سوالات کیے جناب ہشام ابن حکم سے۔ اب ہشام کون ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام کے صحابی شاگرد ہیں۔ آ کے جب سوال کیا اور جناب ہشام نے جواب دیا تو تربیت یافتہ چھٹے امام کے، اور جو جواب دیے ان جوابات نے اس نصرانی کو، اس کرسچن کو ایسے قائل کیا کہ کہتا ہے کہ بھائی تو یہ بتا کہ تیرا استاد کون ہے، تو اپنی زبانی اپنی بولی نہیں بول رہا ہے یہ، اس لیے کہ تو نے قرآن کریم کی آیتیں، اب نصرانی ہے مگر قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ رہا ہے اور آگے پوچھ بھی رہا ہے اور جواب بھی مل رہا ہے، اور جواب ایسا مل رہا ہے کہ جو جواب تورات اور زبور و انجیل سے میچ ہو رہا ہے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حقیقی وارث کتاب ہے کہ جس نے اس کی تربیت کی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ جب اس کا یہ عالم ہے تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ ہشام کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، میں اپنے استاد سے تمہیں ملاتا ہوں، میں اپنے مولا واقع سے تمہیں ملاتا ہوں، اور لے کے چلا اور پہنچا چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد مولا کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو بٹھا دیا نصرانی کو۔ نصرانی خود اکیلا نہیں آیا، اپنی زوجہ کو بھی لے کر آیا، شریک سفر شریک حیات کو بھی لے کر آیا، اور آ کر نصرانی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ سوالات ہیں جو زبور کے اندر آئے ہیں، ان کے جوابات چاہیے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذہن پڑھا علم غیب سے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زبور کے ان کلمات کو، ان جملوں کو دہرانا شروع کر دیا۔ کہا تو ان جملوں کے اعتبار سے سوال لے کر آیا ہے؟ کہا یبن رسول اللہ، آپ زبور اسی طرح سے تلاوت کر رہے ہیں کہ جیسے اہل زبور زبور کو پڑھا کرتے ہیں، اور جس طرح سے زبور کے ان کلمات کو پڑھنا چاہیے آپ اسی طرح سے ان کلمات کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جواب دیا، اور وہ بما اپنی شریک حیات کے اسلام لے آیا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ ایمان لے آیا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ امام معصوم علیہ چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم زبور کی بات کر رہے ہو، اور یہ کہہ کے آقا اپنے کمرے میں تشریف لے گئے حجرے میں، اور جب آئے ہیں تو مولا کے دستے مبارک میں کچھ تختیاں تھیں۔ زبور کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد پر جو تورات کی زبور کی تختیاں نازل ہوئی تھیں، ان تختیوں کو لے کر تشریف لے کر آئے چھٹے امام علیہ السلام، اور مولا نے فرمایا کہ جن تختیوں کو لینے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بیابانوں میں بلایا تھا، یہ وہ زبور کی تختیاں ہیں کہ جو گرین ایمرلڈ، سبز زمرد کی وہ تختیاں تھیں، اور ان تختیوں پر زبور کی آیتیں یا زبور جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی۔ کہا کہ یہ آپ کے پاس؟ کہا جی ہاں، اگر وہ صاحب کتاب تھے، اگر پروردگار عالم نے ان پر کتاب کو نازل کیا تھا اس لیے وہ صاحب کتاب تھے، تو ہم وارث کتاب ہیں۔ اور اس وارث پر انشاءاللہ گفتگو کل کچھ آپ کی خدمت میں مزید عرض کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا اختتامی بیان ہوگا کل انشاءاللہ۔ البتہ قرآن کریم نے وارث قرآن اور وارث کتاب جن سے کہا ہے، یاد رکھیے گا رسول کیا کہہ گئے، انی تارک فیکم الثقلین، میں ترک کر کے چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں قرآن کو اور اپنی اطرت اہل بیت کو۔ لہٰذا اگر تفسیر قرآن کا طلبگار کوئی ہوگا میری امت میں سے، تو وہ تفسیر اور کسی سے نہیں لے گا، اس سے لے گا کہ جس کو قرآن کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، وارث قرآن، اور نہ اپنی ذہن سے کوئی تفسیر بنائے گا، تعویل نہیں کرے گا انسان۔
اس لیے کہ تعویل حرام ہے. قرآن کریم کی آیتوں کی اپنے دل سے تعویل کرنا یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا وہ تعویل اور وہ تفسیر کے جسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیا اس کو اختیار کرنا. تفسیر قرآن کی ان سے پوچھنا, مفاہیم قرآن کے ان سے پوچھنا. اور جیسے وارثان قرآن وارث کتاب کا ذکر آیا تو ہمارا ذہن اہل بیت کی طرف گیا. اسی طرح سے کچھ اور آیتیں ہیں قرآن کریم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ان قریب پروردگار عالم آپ کو وہ عطا کر دے گا کہ جس کے عطا کیے جانے کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے. یا اللہ تو اپنے حبیب کو کیا عطا کرنے والا ہے؟ یہ نہیں کہا ہے وَلَسَوْفَ يُنزِلُكَ فَتَرْضَىٰ. جل ان قریب پروردگار عالم آپ پہ وہ نازل کرے گا کہ جس کے نازل ہونے کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے. نہیں. وَلَسَوْفَ جَاءَكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کے پاس وہ آ جائے گا کہ جس کے آنے کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے. نہیں, یہ کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. آپ کو اللہ عطا کرے گا, آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا ان قریب کہ جس کے عطا کیے جانے کے بعد اے اللہ کے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے, اے محمد آپ راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات جسے راضی کرنے کے لیے دن رات عبادتیں کرے, قربتاً اللہ, روزہ قربتاً اللہ, نماز قربتاً اللہ, حج قربتاً اللہ, خمس و زکات قربتاً اللہ, امر و نہی قربتاً اللہ, تولی و تبری قربتاً اللہ, یہ سب کچھ قربتاً اللہ کرے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اللہ جسے راضی کرے اسے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. لَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عطا کے اوپر اپنا ذہن رکھیے گا, یاد رکھیے گا اس عطا کو. آج یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کے ٹھیک 2 سال بعد پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نوازا. اور اس کے بعد آیت کیسی نازل ہوئی؟ آیت کیا نازل ہوئی؟ انا انزلنا کل کوثر نہیں کہا ہے, وہاں کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ, اللہ عطا کرے گا. اور یہاں کہا انا آتینا کل کوثر. جس چیز کو عطا کر کے اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے محمد وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس رحمت کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کتنی بڑی ہستی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات, کہ جس ہستی کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب راضی ہو جا, اس لیے کہ انا آتینا کل کوثر. یہ بات یاد رکھیے گا. جب مراسلہ, اور مراسلہ تو آج کل آپ ایسے ہی بہت زیادہ سن رہے ہیں, مراسلہ یعنی کہ کوئی خط اگر بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ارسلنا. جب کوئی چیز آسمان سے یا اوپر سے نازل کی جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے انزلنا. مگر ایک مرتبہ اگر کوئی شخص آ کے کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے کسی کو خود دیتا ہے اسے آتینا کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا, رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو جناب زہرا کی رحمت نہ جبریل کے ذریعے سے بھجوائی ہے نہ کسی اور ملک کے ذریعے سے. کہا ہے حبیب آج وقت آیا ہے کہ میں تجھے نور زہرا سے نوازوں, اس لیے میرے در پر میری بارگاہ میں عرش اولا پر آ جا. اگر فاطمہ زہرا کی رحمت چاہتا ہے تو چل کر تجھے میرے پاس آنا ہوگا, اس لیے کہ میں خود تجھے فاطمہ زہرا کا نور عطا کرنے والا ہوں. درمیان میں کوئی حجاب نہیں. ابھی جو اتنی بڑی ذات ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی, کہ جن کے ذریعے سے پروردگار نے اپنے حبیب کو راضی کیا, پروردگار عالم نے یہ اتنی بڑی رحمت اپنے حبیب کو جس گود کے ذریعے سے عطا کی ہے اس گود کا نام خدیجۃ الکبریٰ الطاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. اور یہ بیوی وہ ہے کہ جو ملیکۃ العرب ہے. ملیکۃ العرب کا مطلب کیا؟ عرب کی ملکہ, عرب کی ملکہ. بی بی کا کوئی کمپیریزن نہیں تھا. جتنی بی بی کی دولت تھی اور جو بی بی کا سٹیٹس تھا دنیاوی اعتبار سے,
تجارت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی جاہ و شان کے اعتبار سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت عرب میں کوئی مرد بھی موجود نہیں تھا. وہ تھی بی بی ملکۃ العرب، اور آپ کی ایک ایسی ہیبت تھی کہ بس آپ یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس بیوی کا تجارت کے اعتبار سے اتنا بلند اسٹیٹس ہو تو کتنے ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ ہوں گے کہ جو بیوی کے نوکر بن کے ان کے تحت میں، ان کے ضمن میں نوکری کرتے ہوں گے اور غلامی کرتے ہوں گے اور کام کرتے ہوں گے. مگر وہ بیوی کہ جن کے گھر کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ اتنا بڑا گھر تھا بیوی کا کہ جس کی 3 یا 4 منزلیں تھیں، یا 2 منزلیں یا 3 منزلیں تھیں، اور ہر منزل، ہر سٹوری، ہر مالا، ہر تابق ایسا تھا کہ جس میں پورا کا پورا اہل مکہ سما سکتا تھا. اتنا بڑا گھر بیوی کا. کتنے بیوی کے اونٹ؟ 3000 کے آس پاس کی تعداد. کسی کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا تو یہ سرخ اونٹ اگر ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا بھائی یہ بہت پیسے والے آدمی ہیں، ذرا ان سے سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، ان کے پاس لال اونٹ ہے. جیسے کہا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جانتے ہیں ان کے پاس مرسیڈیز ہے یا BMW ہے، یا آج کل کے زمانے میں آڈی ہے ان کے پاس. تو ان سے تو ذرا بچ کے بات کریں، نہیں بھی ہنسنا آ رہا ہے تو مسکرا کے بات کریں ان سے، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے. ویسی اگر کسی کے پاس 3 گاڑیاں ہوں تو 300 ہو اور پھر 3000 ہو تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا عالم ہوگا. اور جان نکلتی ہو عرب کی، اگر اس ایک سرخ اونٹ کے کوئی چوٹ لگ جائے تو چوٹ اسے نہیں لگی ہے، مالک کو لگی ہے. اتنا زیادہ اس ایکسٹریمزم کے اوپر. مگر ان ساری چیزوں کے بعد وہ بیوی کے جن کے غلاموں کی اتنی تعداد ہوگی کہ اگر غلاموں کی صف بنا دے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور اس صف کا آغاز بی بی کے گھر کے دروازے سے ہو اور اس کا اختتام غار حرا کی چوٹی تک ہو، تب بھی اب یہ بی بی کے تمام تر غلاموں اور ورکرز کی 10 یا 15% بھی نہیں ہوگا. اتنے غلام ہیں بی بی کے کہ اگر بی بی ایک صف بنائے اپنے گھر کے دروازے سے لے کر اور غار حرا کی چوٹی تک، جبل حرا کی چوٹی تک بنے، اور بی بی ایک شخص کو وہ تھوڑے سے 2 کھجور اور تھوڑا سا پانی، جو رسول غار حرا جب تشریف لے کر جا رہے ہیں، نزول وحی کا جب سلسلہ ہے اور رسول بس اتنی غذا پر گزارا فرما رہے ہیں، تو وہ غذا اگر بی بی کو پہنچانی ہے تو بی بی کے لیے بالکل ممکن تھا کہ ایک ایسی بڑی سی صف بنواتی کہ جس صف میں غلام ہی غلام ہوتے بی بی کے. پہلا غلام بی بی کے گھر پر کھڑا ہوتا، آخری غلام غار حرا کی چوٹی پر ہوتا. بی بی یہاں پر اپنے گھر کے دروازے سے ایک تشت میں رکھ کر تھوڑی کھجوریں اور پانی اس غلام کو دیتی، دوسرا، تیسرا، آخری، یہاں تک کہ رسول تک وہ پہنچ جاتا. بی بی کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر پھر بھی وہ جو ملکۃ العرب ہے، وہ جو اتنے ہزاروں اونٹ کی مالکن ہے، وہ جو اتنے بڑے گھر کی مالکن ہے، وہ کہ جس کا نام ایسا ہے کہ جس کو سن کر لوگ رش کرتے ہیں، وہ بی بی خود چل کر اس پوری پہاڑی کو پار کر کے اس کی چوٹی پر پہنچ کر اپنے رسول، اپنے سرتاج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ان کھجوروں اور کچھ کھجوریں اور پانی کو پہنچانے کے لیے تشریف لے کر جا رہی ہے. جب عالم یہ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں تو بڑا آسان ہے، خواتین یہ کہتی ہیں کہ بھائی میں جاب کروں گی اس لیے کہ جناب خدیجہ کام کرتی تھی، میں بھی جاب کروں گی. تو کیجئے، جناب خدیجہ کی سیرت پر مکمل عمل کیجئے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کی خدمت کی اس طرح تو کوئی کر نہیں سکتا. اس لیے کہ بی بی خدیجہ طاہرہ کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے دوسری بی بی خلق کی ہی نہیں ہے. بس ایک ہے بی بی جو جناب خدیجہ طاہرہ سے افضل ہیں، اور وہ انہی کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ بھی کیجئے، مسئلہ نہیں ہے. ورنہ کہا جائے گا مولانا صاحب نے تو آج منع کر دیا سب کو. یہ نہیں کہا جا رہا، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. سب کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، سب کا اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، اور جب تک جو کام مباح ہے اور حلال ہے تو ہم کوئی بھی کون ہوتا ہے کسی حلال چیز کو منع کرنے کی اختیار رکھنے والا. لیکن بیلنس رکھیے.
اور جو ذمہ داریاں ہیں، فرض میرا حق کیا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، تو میرا فرض کیا ہے وہ بھی میں ادا کروں. اور جناب خدیجہ طاہرہ خود تشریف لے جا رہی ہے وہ کچھ کھجوریں اور پانی لے کر. اب جب یہ عالم ہے نا بی بی کا کہ اتنا بڑا امپائر ہونے کے باوجود بھی بی بی تواضع کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے غار حرا کی چوٹی تک تشریف لے جا رہی ہے، تو اب جب نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جناب جبریل تشریف لاتے ہیں رسول کے پاس، تو رسول تک وحی پہنچا دیتے ہیں جو کہ امانت پروردگار ہے. اس کے بعد ایک اور امانت ہے جو بارگاہ الہی سے لے کر آئے رسول تک پہنچانے کے لیے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے ان اللہ یقرئہ السلام. پروردگار عالم نے اپنی کنیز حضرت خدیجہ طاہرہ پر سلام عرض کیا ہے، اے میرے حبیب جب بھی آپ کی زوجہ طاہرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات ہو ان کو اللہ کا سلام پہنچا دیجئے گا. عظمت محسنہ اسلام ملکۃ العرب خدیجہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد. اور دن میں کئی مرتبہ اللہ جناب خدیجہ کو سلام عرض کرتا ہے. ان اللہ یقرئہ السلام، پروردگار عالم اس بی بی پر سلام بھیجتا ہے. اور کئی مرتبہ دن میں کئی مرتبہ 3 4 مرتبہ پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ دیکھو میری کنیز خدیجہ طاہرہ زمین پر کیسے میری حبیب کی خدمت کر رہی ہے. جب نکاح ہوا بی بی کا رسول گرامی قدر سے، اسی نکاح کے وقت بی بی نے ایک بڑی تعداد کے اندر جو دولت تھی کثیر تعداد میں وہ رسول کے نام کر دی، اور لایا گیا سونا، لائے گئے سکے، لائے گئے درہم و دینار اور انہیں جمع کیا گیا. اور جس جگہ پہ لا کر اسے جمع کیا گیا تو وہ اتنا ہو گیا کہ جو اس مال کے دائیں جانب تھا وہ بائیں جانب والے کو نہیں دے سکتا تھا، اور جو بائیں جانب والا تھا وہ دائیں جانب والے کو نہیں دے سکتا تھا. یہاں پر ایک مٹھی مٹی لا کے جمع کرنے کا نہیں کہا گیا تھا، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مال اسے لا کر جمع کیا گیا. اور اس کے بعد جب آزاد کیے جانے کی باری آئی اور لوگ کے جو مقروض تھے ان کا قرض تھا، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اس مال کے ذریعے سے لوگوں میں عطا کیجیے. اور وہ مال لوگوں میں عطا کیا گیا اور لوگ غلامی میں آئے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے. یبنت طلقاء کہہ کے پکارا ہے سرکار ابو عبداللہ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، تم وہ ہو کہ جو ہماری دادی، جو ہماری نانی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مال کی بدولت آزاد کردہ ہو، تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، آج تم ہمارے گلے پر خنجر چلانا چاہ رہے ہو. تو اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے تو اس کے تو بڑے خطرناک واقعات ہیں کہ وہ مسلمان ہی تھے بظاہر کہ جنہوں نے آ کے فرزند رسول کے گلے پہ چھری چلائی. اس لیے بات مومن کی کریں، تاریخ اسلام کی، اور تاریخ اسلام کی بھی ہوگی تاریخ ایمان کی بھی ہوگی. لیکن جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے رسول گرامی قدر کا ایک جملہ اور ملتا ہے تاریخ میں اور روایتوں میں، انی قد رزقت حبھا، کہ پروردگار عالم نے مجھے رزق محبت حضرت خدیجہ طاہرہ نصیب کی تھی. پروردگار عالم نے، اب یہ ایک شوہر اپنی زوجہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، رسول جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہہ رہے ہیں کیا جملہ کہ پروردگار عالم نے مجھے دولت محبت خدیجہ نصیب کی. یعنی رزق محبت خدیجہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو پروردگار عالم کے قریب کرتی ہے انسان کو. محبت، اب ذرا سوچئے کہ رسول ہوں اور کسی اور کی محبت اپنے دل میں رکھ لیں، وہ کتنی مرتبہ کوئی سوچیں گے رسول اکرم کہ بھائی میں کس کی محبت اپنے دل میں رکھ رہا ہوں، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کی محبت مجھے رب ذوالجلال سے دور کرنے والی ہو. گویا خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی محبت وہ ہے کہ جسے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا رزق ہے جو اللہ نے مجھے نصیب کیا. لہٰذا اے میرے ماننے والوں اور چاہنے والوں، تم پر بھی فرض ہے کہ اپنے دلوں میں اسی خدیجہ طاہرہ کی محبت کو رکھو کہ جسے اللہ نے رزق بنا کے بانٹا ہے اور وہ رزق مجھے بھی ملا ہے، تم بھی اس رزق کو اپنے لیے اپناؤ تاکہ تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقربین میں سے ہو جاؤ.
اور جب کسی نے سوال کیا کہ آپ رسول کے ازواج میں سے دوسری ازواج نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ خدیجہ کا نام بار بار لیتے ان سے محبت کرتے، وہ تو چلی گئی، اب ہمیں آپ ہمارا نام نہیں لیتے، ہم سے آپ کا وہ تعلق نہیں ہے کہ جو آپ بار بار خدیجہ کو یاد کرتے آپ ہمیں تو اس طرح سے یاد نہیں کرتے۔ رسول نے 25 برس گزارے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اور جب تک بی بی خدیجہ طاہرہ حیات رہی رسول نے اور کسی کو اپنے عقد میں نہیں لیا، اور باقی ازواج کے ساتھ رسول نے کتنے عرصہ گزارا؟ 10 سال، اور یہ 10 سال تقسیم کر لیجئے، باقی تمام ازواج کے درمیان 10 سال گزارے، اور 25 سال ایک اکیلی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزارے۔ کہا کہ تم یہ کہتی ہو کہ میں خدیجہ کا نام کیوں لیتا ہوں، انہیں کیوں یاد کرتا ہوں، تو سنو، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب تم میں سے کوئی مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا، اس نے میری اس وقت مدد کی جب کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، انہوں نے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، ان کے ذریعے پروردگار عالم نے مجھے اولاد عطا کی، اور خدیجہ طاہرہ نے صرف اپنا مال مجھ پر نہیں قربان کیا بلکہ پورا وجود اپنا مجھ پر قربان کر دیا۔ بیوی ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئیں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسول کئی ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کہتے تھے آہ خدیجہ، بیٹھے بیٹھے ایک سرد آہ بھرتے تھے اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور جب بھی کسی ذبیحے کو ذبح کرواتے تھے، جب بھی کوئی گوشت ذبح کروا کے یا جب بھی گوشت تقسیم کرواتے تھے قربانی کر کے، تو سب سے پہلے جن کے گھروں میں بھجواتے تھے وہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سہیلیاں تھیں کہ جن کے گھر رسول اکرم سب سے پہلے بھجوایا کرتے تھے گوشت۔ یہ تعلق کو بیان کرتا ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے رسول کو کیا تعلق تھا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اسلام کا خلاصہ اگر کریں گے تو 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ کون ہے خدیجہ؟ خدیجہ ہے والدہ گرامی حضرت زہرا، اور کون ہے زہرا؟ زہرا ہے 11 اماموں کی ماں، تو جو 11 اماموں کی ماں ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یعنی اسلام میں آل خدیجہ کا بہت بڑا کردار ہے اور مال خدیجہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے، لہٰذا اسلام کا خلاصہ 2 بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے، ایک بنیاد کا نام آل خدیجہ ہے، ایک بنیاد کا نام مال خدیجہ ہے۔ اب یہ ہے احسانات، اور پروردگار عالم کا یہ فیصلہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کیا کہا جاتا ہے عرب زبان کے اندر؟ ٹرمینالوجی جو ہے نیف کے اندر، استفہام انکاری ایسا سوال ہے کہ جو نیگیٹو یا منفی سوال ہے۔ منفی سوال کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی یہ راستہ شارع فیصل کے علاوہ اور کہیں جاتا ہے؟ مطلب شارع فیصل ہی جاتا ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہے؟ نہیں، احسان ہی ہے۔ پروردگار ابو طالب علیہ السلام نے تیرے دین پر احسان کیا، تیرے رسول کو پالا، تیرے رسول کو اپنی گودی میں پروان چڑھایا، اپنے دسترخوان پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تیرے حبیب کو، تیرے نبی کو، تیرے رسول کو پالا، یہ ان کا احسان ہے۔ تیرے نبی پر کبھی آنچ آنے نہیں دی، لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد سودا کر رہے تھے، کہا کہ محمد ہمیں دے دے، اور اس کے بعد ہر غم سے بے فکر ہو جا، کہا اپنا بیٹا قربان کروا دوں گا مگر محمد تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ تو احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، اور احسان ہے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کہ رسول کا خیال کیا،
اتنا مال ہونے کے باوجود بھی مال سارا رسول پر قربان کر دیا. اس کے بعد فاقے کرنا پڑے شیب ابی طالب کے اندر جو گھاس پھوس ہے, جو زمین سے نکلنے والے پودے ہیں, جو گراس ہے, اس کو کھا کر گزارا کیا جا رہا ہے. انہی پودوں میں سے کوئی ایک ایسا پودا تھا کہ جس کی جڑ زہریلی تھی, کہ جو وجود اقدس حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئی, کہ جس کے بعد وہ زہر بی بی کی وجود اقدس میں پھیل گیا, اور اسی نتیجے میں بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئی, وفات ہو گئی, شہادت ہو گئی. کس قسمہ پرسی کے عالم میں, مگر رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا. نہ کسی غار کا رخ کیا, نہ کسی پہاڑ کا رخ کیا, نہ کسی اور جگہ حجرے میں جا کر رسول کے ساتھ تھے تو ساتھ رہے. تو اے پروردگار, احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا, اور احسان ہے بی بی خدیجہ کا, اور یہ تیرا وعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پروردگار ان دو ہستیوں نے احسان کیا, پروردگار تیرا ان کے لیے جزا کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی عجب نہیں کہ آواز آئے, فکر نہ کرو, خدیجہ کا بھی احسان ہے, ابو طالب کا بھی احسان ہے, اور احسان کا بدلہ احسان کی سوا اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا, ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا, ایک کو مرکز تطہیر کی ماں بنا دوں گا. اللہم صلی علی محمد. اور جناب خدیجہ طاہرہ کے ذکر کو سنتے ہوئے اجنبیت کا احساس نہ کیا کریں, اس لیے کہ اگر خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو ام المومنین کا لقب کون ہوتا کہ جو لاج رکھتا ہے اس لقب کی؟ جس بی بی نے ام المومنین کے لقب کی لاج رکھی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. بس عزیزان محترم, بات کو ہم نے یہاں پر روکا, اور ایک موقع تھا کہ جب رسول پر مدینے میں پتھر برسائے جا رہے تھے, کہ رسول پر پتھر برسائے جا رہے تھے مکے میں, اور جناب خدیجہ طاہرہ رسول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور رسول کی ڈھال بن گئی, اور کہنے لگی کہ اے مکہ والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آئے ہو اور محمد مصطفیٰ پر پتھر برسا رہے ہو, میں تمہیں حکم دیتی ہوں واپس چلے جاؤ. اور جناب خدیجہ رسول کو سنبھالتی ہیں اور انہیں بچاتے بچاتے گھر میں لے آتی ہیں. جب حجرے میں لے آئیں, جب گھر میں لے آئیں, تو یہ مکہ والے اپنے ہاتھوں میں سنگریزے اور پتھر لے کر رسول پہ برسانے کے لیے گھر تک بھی آ گئے, گھر کے دروازے پہ آ گئے. جب گھر کے دروازے پر آ گئے تو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اب تم بے حیائی پر اتر آئے ہو, اور ایک عورت کو دیکھ کر, عورت سامنے کھڑی ہے, یعنی کہ میں جناب خدیجہ طاہرہ, کیا تم رسول پر پتھر برسانے سے پہلے مجھ پر پتھر برساؤ گے؟ اور اگر تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تمہیں رسول پر پتھر برسانے کے لیے مجھ پر بھی پتھر برسانا پڑیں گے تو تم برساؤ گے, تو پہلے مجھ پر پتھر برساؤ, اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی باری آئے گی. جب تک میں زندہ ہوں میں کسی کو محمد مصطفیٰ پہ پتھر برسانے نہیں دوں گی. اور یہ بات سن کے یہ جو آئے ہوئے تھے سارے پتھر جمع کر کے یہ واپس چلے گئے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا, اے زوجہ رسول, اے مادر زہرا, یہ عالم تھا آج کے مکہ کا کہ جب آپ رسول کی ڈھال بن کر آئیں اور رسول پر پتھر برسانے کے لیے پتھر جمع کر کے آنے والے آپ کو دیکھ کر آپ کی بات مان کر واپس چلے گئے. مگر بی بی ذرا مدینے میں آئیے گا اور دیکھیے گا لکڑیاں جمع کر کے اسی محمد کے وصی, اللہ کے ولی حضرت علی ابن ابی طالب کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والے, علی ابن ابی طالب پر پتھر برسانے کے لیے آنے والے, علی کا گھر جلانے کے لیے آنے والے. رسول کی بیٹی کی حیا نہ کی تھی, ایک مرتبہ دروازے کو جلایا تھا, پہلے دروازہ پہلو فاطمہ زہرا پر گرایا تھا, اور اس کے بعد علی کے گلے میں رسن ڈال کر علی کو دربار لے گئے تھے. جناب خدیجہ بی بی کو دفنایا رسول نے, اور جب دفنا کے واپس آئے ہیں, جب گھر واپس آئے ہیں دفنا کر اپنی زوجہ جناب خدیجہ کو, تو جناب زہرا نے آ کے اپنے بابا کے قدموں کو پکڑ لیا تھا. مصائب سنتے ہیں نا آپ امام حسین کے اور بہت پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں. آج حسین ابن علی کی ماں کے مصائب نہیں ہیں,
حسین کی مادر گرامی کی ماں کے مصائب ہیں. تو بس میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو وہ بیوی جو ہمیشہ آتی ہے جناب سیدہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، وہ ماں آج اپنی مادر گرامی حضرت خدیجہ کا پرسہ لینے آئی ہے. کہیں یہ بیوی آنسوؤں سے خالی واپس نہ جائے. اے رسول کی بیٹی، آپ کو آپ کی مادر گرامی کا پرسہ پیش کرنے کے لیے یہ آپ کے غلام آ گئے ہیں. آ جائیے اور اپنی مادر گرامی کا پرسہ قبول کیجئے. یہ آنسو آپ کے لیے حاضر ہیں. ایک مرتبہ بیوی نے اپنے بابا رسول اللہ کے قدموں کو پکڑا، کبھی ابا کے دامن کو کھینچتی ہیں، کبھی قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، اور ایک مرتبہ پوچھتی ہیں، اے بابا میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اماں جان کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے زہرائے مرضیہ، آج آپ اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ کر بیٹھی ہیں، کل آپ کی سکینہ ہوگی جو اپنے بابا حسین کے قدموں سے لپٹ جائے گی، اور کبھی گھوڑے کی سموں سے لپٹے گی، کبھی بابا کے قدموں سے لپٹ کر کہے گی، بابا مقتل میں نہ جائیے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں جو صبح سے مقتل گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہ آیا. زہرا نے پوچھا ایک مرتبہ، بابا اماں جان کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ گئے تھے مادر گرامی کو لے کر، واپس آئے ہیں تو اکیلے آئے ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ ارے رسول جواب دیتے تو کیا جواب دیتے؟ میں منو مٹی تلے تیری ماں کو دفنا کرا رہا ہوں، یا کیا کہتے کہ اب سے تیری ماں سے ملاقات نہ ہوگی زہرا؟ مگر رسول کہتے کیا کہتے؟ خاموش رہے. اتنے میں پروردگار عالم نے جبریل امی کو نازل کیا. حضرت جبریل آئے اور آنے کے بعد رسول سے کہا، فاطمہ زہرا کو خدا سلام عرض کرتا ہے، ماں کی وفات پر تسلیت کا پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے، فاطمہ زہرا بیٹا صبر کرو. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے زہرا یہ آپ کا مقدر تھا. ماں کا سایہ سر سے اٹھا، جبریل اللہ کا پیغام لے کے تسلی دینے آئے. ارے کوئی آ کے پوچھے کربلا میں سکینہ باپ کا سایہ سر سے اٹھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. تمانچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے، درے مارے گئے، کانوں سے گوشواروں کو کھینچا گیا. ہاں عزیزو، اب جب خدیجہ آئیں گی، میدان حشر میں آئیں گی، ارے پہلا مقدمہ جس ہستی کا ہوگا وہ اور کوئی نہیں، اس جناب سیدہ کے بیٹے محسن کا ہوگا. جناب خدیجہ کی سواری میدان حشر میں داخل ہوگی، اس سب کو نظریں جھکانے کا حکم دیا جائے گا. بی بی آ کے رسول کی عدالت میں کھڑی ہوں گی، اب آ کے دامن میں کچھ چھپایا ہوگا. ایک مرتبہ سوال کریں گی، یا رسول اللہ کیا امت کی خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا؟ رسول کہیں گے خدمت کا حق تو ادا ہو گیا. جب یہ جواب ملے گا، سیدہ خدیجہ اپنی ابا کو ہٹا کر ایک ننھا لاشا نکال کر رسول کو دکھا کے سوال کریں گی، یا رسول اللہ اگر خدمت اسلام میں کوئی کمی نہ رہی تو یہ لاشا اس کا جواب کیا ہے؟ اتنے میں سیدہ کی سواری آئے گی. سوال ہوگا اہل محشر کے درمیان، محسن زہرا کے بیٹے، مگر زہرا میدان حشر میں ابھی نہیں آئی ہے. بی بی کی سواری آئے گی، بی بی رسول کی عدالت میں پہنچیں گی. دوسرا مقدمہ کس کا ہوگا یہ سن لیجئے، اور پرسہ کھل کر دے دیجئے زہرا و خدیجہ کو. ایک مرتبہ زہرا وہی سوال پوچھیں گی، بابا کیا خدمت میں کوئی کمی رہی؟ رسول کہیں گے کوئی کمی نہ رہی. اب آ کے دامن کو ہٹائیں گی، 6 مہینے کے بچے کا لاشا، گلے میں شعبہ تیر لگا ہوگا. پوچھیں گی علی اصغر، اے امت اسلام میرے بیٹے
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ آج کی رات پرسہ پیش کرتے ہیں صاحب الامر علیہ السلام کی خدمت میں بارگاہ صاحب الامر میں ہمارے اس مجلس عزا کو ایصال فرما۔ پروردگارہ بے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، جو رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں، بار الہ تجھے واسطہ ہے المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ جتنے مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد بس صحیح۔ بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام علی عبدالحسین کلثوم بائی زوج غلام علی محمود علی غلام علی عبدالعباس غلام علی حاجرہ بنت کمبر علی نسیم بانو بنت غلام علی سلیم رضا غلام حسین مولدینہ زہرا بانو بنت غلام علی اور اصغر بھائی کے تمام مرحومین کے لیے، اور حاجی بندے علی شہربانو بھائی فاضل کلثوم بھائی بنت خیمجی مولدینہ فاضل فاطمہ بھائی حاجی بھائی حسن علی نشاد نورانی اشرف النساء بنت بچو بھائی غلام حسین شریف فاطمہ بھائی محمد علی سید حسن نواب لیلا بانو بنت غلام حسین زہرا بھائی بنت غلام حسین انور علی رحمۃ اللہ زرینہ بھائی غلام حسین غلام علی رحمۃ اللہ سغرا بھائی نظر علی امینہ بھائی اللہ رکھا نرجس بھائی نظر علی حسینہ بھائی فدا حسین منور حسین غلام علی شبیر حسین محمد حسین غلام علی صابرہ بنت عبدالحسین جمال بھائی بابول بھائی وزیر شیرین بھائی جمال بھائی وزیر اکبر علی جمال بھائی وزیر سکینہ بھائی شریف جناب بھائی حسن علی مرزا سلیم اکبر علی وزیر حیدر علی اکبر علی وزیر معصوم علی اکبر علی وزیر کلثوم گلشن اکبر علی وزیر امینہ بھائی حسن علی مرزا فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر بلکیس قاسم علی مرزا سکینہ بھائی اکبر علی مرزا فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا زہرا بھائی اکبر علی مرزا سلیم غلام علی تھاور محمد علی داؤد کپاڑیا سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا یونس محمد علی کپاڑیا حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی روشن بانو محمد علی گیلانی یاسمین بانو علی محمد ورتیجی سغرا بانو بنت عبدالحسین بدامی حسین علی اللہ رکا پونا والا زرینہ بھائی فاضل رقیہ بھائی محمد علی یاور مہدی پونا والا اور لوکھن والا فیملی فاطمہ بھائی رجب علی امیری نیلوفر حسین علی مقادم انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبدالحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی زوج حبیب بھائی کنیز فاطمہ زوج شاہد کانانی عزیز فدا حسین نور محمد سومانی فدا حسین سومانی سکینہ بھائی شریف بابا حسن علی سومانی یوسف علی سومانی سغرا بھائی لال جی بابا پیار علی سومانی شبیر حسین یوسف علی خوجا پیر بھائی بھیم کی غلام علی پیر بھائی عبدالرسول پیر بھائی مریم بھائی نور محمد شیرین بھائی نور محمد شیربانو پیر بھائی اول بھائی زوجہ پیر بھائی زہرا بانو بنت غلام علی والجی سکینہ بھائی زہرا بھائی بنت محمد علی والجی سکینہ بھائی جوزہ پیر بھائی شاکر حسین غلام علی خیر النساء بنت فدا حسین محمد حسین غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ محمد علی نور محمد راجپور رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی اور عبدالکریم والجی منیرہ بنت پیار علی شیراج عبدالرسول دولت بانو ناصر علی
رباب بانو زوجہ محمد علی رحمۃ اللہ، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بنت سلیمان شیر بانو بنت رحمۃ اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راجپر، رجب علی احمد علی دولت بانو، احمد علی ملجی پریم جی، عمار بھائی بنت آدم، فاطمہ بھائی بنت آدم، سلیمان راجپر، نان بھائی بنت آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، فدا حسین راولیا، پیار علی راولیا، فاطمہ بھائی بنت احمد علی، معصومہ بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، دولت بانو، لیاقت حسین حسن علی، گل بانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دال افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب بھائی قاسم، حیدر علی حبیب قاسم، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی بنت اکبر علی، زرینہ بھائی بنت اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپڑیا، فاطمہ زہرا بیبی، غلام عباس برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی روشن بانو، علی اصغر، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ، وسرام اور ان کی زوجہ، کریم قسم کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شیربانو غلام حسین ماؤجی، عنایت علی عبدالرسول شاب الدین، غلام عباس کرمسی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کانیس فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی بنت رحمت بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد باقر علی رضا کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی ویرانی، زرینہ بھائی بنت محمد حسین مکھی، فضہ بھائی بنت شابان علی برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر بھائی فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریا والا اور ان فیملی، اقبال علی حسین علی، نور محمد جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار، ابراہیم اوکیرا اور ان کے فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار، حسن علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی یوسف علی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی، رضیہ بھائی زوجہ یوسف علی تھاورانی، سلمان عبدالحاد مہدی، فرزانہ بانو بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین اور رجب علی اور حیدر علی ترابی، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور اس امام بارگاہ کے تمام ممبران اور کارکنان مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورۃ مبارک الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم
الأحياء والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما